فرمایا ہے میں عورت ہوں اور مجھ میں ممتا بھی، میں بیٹی ہوں اور مجھ میں عظمت بھی، میں بہن ہوں اور مجھ میں غیرت بھی، میں ہوا ہوں اور مجھ میں مریم و فاطمہ بھی، مگر افسوس ابھی تک اس سے حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ مرد کی دنیا ہے اور میں کچھ بھی نہیں، کہیں ایسٹر کا سامان ہوں تو کہیں تصدیق کا عنوان، کہیں ماں ہوں تو رسوا اور کہیں بہن کے نام پر گالی ہوں، کہیں بیٹی ہوں تو ایک بوجھ سا محسوس ہوتی ہوں، شادی نہ ہوتی تو قسمت کی لکیروں سے خالی کہلاتی ہوں، قابل نفرت سمجھی جاتی ہے اب بھی میرے پیدائش ہے بیاں، مردوں کی ہر ایک گندی گالی مجھ سے ہے منسوخ یہاں، یہاں عزت بھی میری جب لوٹی جاتی پھر غیرت کے نام پہ جان بھی میری جاتی ہے، کہیں غیرت کے نام پر جان سے مار دی جاتی ہوں، کہیں بائی کی گناہ کی سزا میں زندہ جلا دیتی ہوں، ہوا ہوں اور ہوا کی بیٹی بھی کہلاتی ہوں، پھر بھی آدم کی بیٹوں کا نشانہ بن جاتی ہوں، میرا جرم فقط اتنا ہے کہ مردوں کی اس دنیا میں میں بس صرف ایک وقت کہلاتی ہوں، میں بس صرف ایک وقت کہلاتی ہوں۔ کیونکہ آج کا جو اسپیشلی ٹاپک ہم لوگوں نے چنا تھا آنریبل چیئر پرسن اور سیکرٹری صاحب کے اس ٹاپک پہ کہ عورتوں کو قانون پہ کیا کیا حقوق ہے، ان کو کیا حقوق دیا گیا ہے۔ مجھے الگ الگ بہت سے واسٹ ٹاپک جو کہ فیملی برننگ ایشوز ہے وہ دیے گئے، تو یہ ہمارے عام معاشرہ جو ہم آپ ان کو انوالو کرنا چاہتے ہیں جتنے بھی ہمارے بہنیں یہاں پہ ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں پہ ہمارے لداخ میں دو معاشرے جو زیادہ ہے، ایک مسلم کمیونٹی اور ایک بدھسٹ کمیونٹی، تو قانون میں الگ الگ قانون ہے بدھسٹ کے لیے بھی، کیونکہ مجھے جو دیا ہے سکسیشن ورثتی، جو اگر آپ کو جو ہے پراپرٹیز جو رہ جاتے ہیں اس کو کیسے ڈویژن کیا جائے، تو ہمارے معاشرے میں جو میں نے آلریڈی کہا کہ بدھسٹ کمیونٹی سے بھی ہے، مسلم کمیونٹی سے ہے، مسلم میں وراثتی جو انہیریٹنس رائٹ ہوتے ہیں، جس کا وراثتی پراپرٹی کا حق ہے، اس میں کیا لڑکیوں کو بھی حق ہے، کیونکہ ہمارے کرگل معاشرے میں یہ ایشو ہمیشہ اٹھائے جاتے ہیں، کیا ماں باپ کی پراپرٹی میں سے لڑکیوں کو پراپرٹی دی جا سکتی ہے، یا ہسبینڈ کی اگر ڈیتھ ہو جائے کیا اس کی بہن کو یا اس کی وائف کو کیا اس میں سے پراپرٹی کا حق مل سکتی ہے۔ یہ برننگ ایشوز ہے، مر جاتے ہو طلاق دیے جاتے ہیں، لیکن جو عدت پیریڈ جو ہے تمام خواتین جانتے ہیں جب کوئی طلاق دیا جاتا ہے اس میں عدت پیریڈ جو ہے مدت جو ہوتے ہیں وہ رکھنا ہوتا ہے، اس عدت پیریڈ سے پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے پورا پراپرٹی میں جو ہے پورا بینیفٹ اس کو ایز اے ویڈو کا رائٹ پورا مل جاتا ہے، لیکن جو اگر کوئی ہسبینڈ کوئی فار ایگزامپل کوئی لڑکا مر جاتا ہے، اس کا آلریڈی فادر بھی ہے مدر بھی ہے، اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کو جو پرانی اس کے حساب سے ہمارے اسلامک معاشرے اس کے حساب سے 1/2 حصہ ملتا ہے، پورا حصہ اس لڑکی کو نہیں ملا اسلامک اس میں سے، اگر اس میں سے 3 لڑکی ہے تو جو ہے 2/3 حصہ جو ملے گا، اگر لڑکا ہے تو لڑکے کو 1/2 حصہ، باقی حصہ جو ہے لڑکی میں ایک حصہ کر کے بانٹے جائیں گے، لڑکے کو زیادہ حصہ مانا جائے گا۔ تو یہ بھی ایشو اٹھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ لڑکیوں کو کیوں زیادہ پراپرٹی دیے جاتے ہیں مسلمانوں میں، تو یہ بھی ایک کنسپٹ یہ ہے کیونکہ مسلمانوں میں اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہیں بھی اگر جو جتنے بھی خرچہ کریں، اگر بچوں کی نسبت اگر آپ کو مینٹیننس دینے کا ہو جاتا ہے، عورتوں پہ بچوں کو پرورش کرنے کا حق نہیں ہے اسلام میں، وہ خرچہ چاہے مرد کو اٹھانے تو معاشی زیادہ ریسپانسبلٹی مرد کو دیا گیا اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس لیے پراپرٹی میں جو ہے مرد کو جو ہے زیادہ پراپرٹی دیے گئے ہیں، اور جو پراپرٹی جو بچے فار ایگزامپل آدھا حصے میں سے اس کے ماں باپ کو جو ہے جو 1/6 حصہ بھی 1/6 حصہ جو ہے ماں اور باپ کو دیے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے سے شارٹ ایشو ہے جو اسلام میں جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے پراپرٹی میں حق نہیں ہے، میں آج یہاں سے کہتا ہوں کہ اسلام میں جو ہے پراپرٹی کا حق عورتوں کو دیا گیا ہے۔ اب دوسرا ایشو جو ہے مجھے ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے کہ بدھسٹ کمیونٹی،
جو ہندو سکسیشن ایکٹ، انہیریٹنس آف ہندو سکسیشن ایکٹ جو آلریڈی بنایا ہے 1956 میں، اس کے حساب سے جو ہے جس میں جو ہندو سکسیشن ایکٹ میں اس میں بدھسٹ، سکھ، جین جو ہے وہ آ جاتے ہیں ہندو سکسیشن ایکٹ میں. جو ہندو سکسیشن ایکٹ کے جو بدھسٹ کمیونٹی کے اس حساب سے جو ہے سکسیشن جو ہے اس کو پراپرٹی کا سکسیسر مانا جاتا ہے. 1956 میں جب ہوتے دو طرح کی پراپرٹی ہوتی ہے، ایک تو انسسٹر ہوتے ہیں سے عطاپی سکھیت، ٹھیک کو سن پراپرٹی جو آپ نے خود بنایا ہے، خود جو اس کو پراپرٹی کو کہیں خریدا ہے اس کو کہتے ہیں سن ریکوائرڈ پراپرٹی. ایک ہو گیا انسسٹرل پراپرٹی. تو جو بھی ہے وہاں پہ ہوتا ہے لیگل ایئرس ٹائپ کا، جس میں فار ایگزامپل باپ ہوگا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹی اور اس کی پوتے جو ہے فرسٹ لیگل ایئرس. اس کو جو ہم کہتے ہیں اس طرح دو جگہوں میں جب ایکٹ بنا 2005 سے پہلے ان کو دو اس میں ڈیوائڈ کیا تھا. ایک کو بولتا تھا کو پرسنلی اور ایک کو بولتا تھا فیملی ممبرس. تو 2005 سے پہلے اس میں کیا تھا، یہ جو وہ تھا یہ ایک سرورشپ رول تھا. اس حساب سے اس میں جو ہے بیٹی کو جو ہے کو پرسنل رائٹ نہیں مانے جاتے تھے اس ٹائم. 2005 سے پہلے جب سے یہ قانون امینڈمنٹ نہیں ہوا تب سے پہلے جو یا بدھسٹ لڑکی ہو یا جو ہندو لڑکے ہو یا سکھ لڑکی ہو یا ہندو لڑکی ہو، ان کو جو ہے کو پرسنلی نہیں مانے جاتے. ان کو برتھ رائٹ جو ہے کو پرسنلی نہیں مانے جاتے. ان کو اس پراپرٹی میں ان کو حصہ نہیں ملتے تھے. وہ صرف میل جو سرور تھے ان کو ملتے. تو جب 2005 میں جب یہ قانون امینڈمنٹ ہوا تو اس میں جو ہے فیمیلز کو بھی انکلوڈ کیا گیا. ہندوز یا جو بدھسٹ فیمیلز کو بھی، ان کو بھی لینل ایج فیمیلز کی انکلوڈ کر کے اس کو جو ہے پراپرٹی میں کو پرسنلی بائی برتھ مانا گیا. تو جب یہ اس کے بعد جو سرورشپ رول چینج کر کے اس میں جو ہے ٹیسٹمنی سکسیشن اور انٹرسٹیٹ سکسیشن دو طرح کی قانون اس سے آ گئے. ایک ہو گیا ٹیسٹمنی سکسیشن جس میں وصیت کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ٹیسٹمنی سکسیشن. اور انٹرسٹیٹ سکسیشن کی تھرو جو پراپرٹی بچتے ہیں ان کے بیسس پہ آپ کو پراپرٹی ڈیوائڈ کر کے دیتے ہیں. اس کا ایک رول بنا ہے. انٹرسٹیٹ اب اگر کوئی ٹیسٹمنی سکسیشن نہیں ہو تو یہ انٹرسٹیٹ رول کے حساب سے جو ہے پراپرٹی کو آپ ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیتے. اس میں ویٹو ہوگا، سن ہوگا، ڈاٹر ہوگا. جب 2005 میں امینڈمنٹ ہو گیا ٹیسٹمنی سکسیشن میں جو ہندو فیمیل ہے وہ کسی کو بھی اپنا پراپرٹی دے سکتا ہے، میلز کو بھی، ویڈو کو بھی، اپنے سن کو بھی، ڈاٹر کو بھی. پہلے یہ جو ٹیسٹمنی سکسیشن جو ہے 2005 سے پہلے نہیں دے سکتا تھا، صرف وہ اپنے سیلف ریکوائرڈ پراپرٹی کو ہی ول کر سکتا. لیکن 2005 کی امینڈمنٹ کے بعد یہ دے دیا. اور جب یہ فیمیل لینیج ہو گیا اس کا جو قانون کا جب 2005 میں امینڈ ہوا اس کا افیکٹ رکھا انہوں نے 9 ستمبر 2005 سے جتنے بھی لڑکیاں ہوں گے ان کو جو ہے کو پرسنل رائٹ ملے گا اور ان کا تحفظ اس بارے میں ہمیں بتائیں گے. میں بھی ان سے آج سننا اور سیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس فورم کا، اس اگست گیدرنگ کا آج میں استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ بھول گیا، یہ پروگرام نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی اور نیشنل کمیشن فار ویمن کے اشتراک سے ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی یہ پروگرام اس کا انعقاد کر رہی ہے. ہماری روزمرہ کی جو ہمارے کام ہیں، جو ہمارا ڈسپینسیشن آف جسٹس جو کام ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا ایک کمپوننٹ کہیے کورٹ کا، جس میں کم سے کم 25% ہمارا ٹائم اس پہ صرف ہوتا ہے، جس کو ہم لیگل سروس اتھارٹی کہتے ہیں. اس کے لیے، اس کو رن کرنے کے لیے ہمارے پاس مشینری ہے جس میں ہمارے سیکرٹری ڈلسا پیش ہیں، پینل لائرز ہیں، لیگل والنٹیئرز، پیرا لیگل والنٹیئرز ہمارے ہیں، وکلا حضرات ہمارے پاس موجود ہیں. شیئر دیر میں آؤ. ان کے ساتھ ایک لڑکی جو ایک این جی او سے وابستہ تھی، ایک کمسن لڑکی جس کی عمر 16 اور 20 کے بیچ میں تھی. She had some problem. She had conceived.
She was married to a person none other than a close relation of her. उसका फूफाजाद वही था वो। सीजन साहब हमारे मुझे इसमें तारीफ करेंगे। वो लड़की आई डोंट नो कि वो यहाँ है या नहीं है। मैं शुक्रिया उस लड़की का अदा करना चाहूँगा जिसने वो मामला हमारे नोटिस में लाया, हमेशा रहता है। और उसका ये मानना है कि घर के काम मैंने क्यों करने हैं, इसके लिए तो बहू लाई है इन्होंने। और इसमें उसको आशीर्वाद अपनी माँ का होता है। यही माँ, यही दो औरतें हैं, एक बेटी है और एक बहू है। दिन का काम काज करके कंक्लूड जब किया जाता है, ये बहू घर के काम खमद की वो हुक्म बजावरी में बच्चों के आगे पीछे करने में ये लेट हो जाती है। और लेट होते होते 12, साढ़े 12, 1 बजे कहीं इसको नसीब हो जाता है सोना। 4 घंटे सोया क्या, सुबह हो गई, घर के लोग नाश्ते पे आ गए, बात उठी। ससुर कहता है आज बेटी और बहू दिखाई नहीं दी, बट हमारी माँ एकदम वो बीच में कैंची की तरह आ जाती है। बेटी कहाँ से उठेगी, सारा दिन तो बेचारी मरी पड़ी होती है, सारा दिन तो बेचारी काम कर रही होती है। और ये देखो ये एक मेरी बहू क्या 30 मार खान है, क्या माँ ने पट्टी पढ़ाई है, इसको शर्म नहीं आती है। सूरज ऊपर आ चुका है और वो सोई है। काश तुझे ये पता हो कि तेरी बेटी भी कल किसी की बहू होने वाली है। अगर तू अपनी बेटी और बहू के बीच में इम्तियाज करेगी तो मर्द से क्या तवक्का कर रही है तू? ये मर्द जिसको तूने हमेशा कहा कि ये तो हुकूमत करने के लिए अल्लाह ताला ने इसको मेरे लिए बनाया है, नहीं, ये हमारी गलतफहमी है। अल्लाह ताला कहता है औरत टेढ़ी हड्डी से बनाई गई, उसको टेढ़ेपन से इसका काम ले लो, उसको सीधा मत करो। शी इज ब्रिटल, ये टूट जाएगी। लेकिन मैं उसको मर्द नहीं कहूंगा जो घर में अपने आप को बड़ा रुस्तुम करार देगा और औरत के ऊपर अपना हुक्म चलाएगा। ये औरत वही औरत है जिसके न होने से दुनिया में इंसान का वजूद ही नहीं होता। आज कहां से तुम सुल्तान सिकंदर बांध करते हो, तुम कहां से अपने आप को इतना बड़ा रुस्तुम करार देते हो? लिहाजा अल्लाह के वास्ते ये नाइंसाफी चैरिटी बिगिंस एट होम। हर माँ ये दे ले कि मैंने बहू को बेटी, मैं नहीं कहता, माफ किया जाए मुझे, हर माँ ऐसी हो सकती है, लेकिन हमने ही घर से ये शुरुआत की हुई है। फिर देखिए इम्तियाजी कहाँ से शुरू हो जाती है। हम क्या कहते हैं कि मर्द जिम्मेदार है इसके, घर में बेटी और बेटा है। बचपन से ही जब आप खरीदने जाओ 10 रुपए की चीज बेटी के लिए और 100 रुपए की लड़के के लिए, क्योंकि वो लड़का है, उसको अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ दुनिया में भेजा है। क्या हम इम्तियाजी नहीं करते हैं? पढ़ाई में तो बेटा आगे, किसी काम में तो बेटा आगे, बेटी को पीछे छोड़ दो आप। लेकिन मैं ये आपको दावे से कह सकता हूं, आज की बेटी वो बेटी नहीं है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। हर फील्ड में मर्द के साथ साथ है। मर्द जो है वो अपनी ड्यूटी से हट सकता है, औरत कट सकती है, मर सकती है, वो अपने फराइज से कभी हटेगी नहीं। वो जिस घर में चली जाती है, मर जाती है, चाहे उसका कुछ भी हो जाए, उसका माँ बाप बहन भाई रहे ना रहे, लेकिन अपने खावत की इज्जत, उसकी असमत के लिए वो अपनी जान दे देती है। बाकी दूसरा ये रहा, मैं शायद मौजू से हट के मैं बात कर रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर दूंगा, लेकिन एक बात और कहूंगा, खुदा के लिए आपने तरबियत अपनी बच्चों को ही देनी है, बच्चों को भी तरबियत दे दीजिए। उनको क्या आपने वैगाबॉन्ड बनाना है, गुंडागर्द बनाना है क्या, चर्सी बनाना है क्या, जुआरी शराबी बनाना है क्या? लड़की के लिए 4 दीवारी है, लड़की हिजाब करे और लड़का हमारा नंगा फिरे, लड़की हमारी मदरसे जाए और लड़का हमारा वो जाके जुआ खेले। हर माँ का ये फर्ज बनता है, जहां वो तरबियत अपनी बच्ची की करे, सबसे पहले अपने बेटे की तरबियत करे। अगर हमारे बेटे अच्छे हों तो हमारी बेटियों पे कोई बुरी नजर नहीं देगा। हमारे कवानीन जो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं बच्चों को, क्यों टीजिंग है। आजकल लड़के तो यहाँ हो नहीं, उनको मैं खिताब करता कि बच्चों वो दिन चले गए जब तुम हमारी बेटियों पे ताने कसते थे या ऐसे बुरे अल्फाज कहते थे। आज का कानून ये कहता है किसी भी लड़की के ऊपर टिप्पणी लगाना कानून जुर्म है। किसी भी लड़की जो है उसका सोशल मीडिया पे अगर कोई स्टेटस उसको देखना या उसको कमेंट करना, ये भी जुर्म है। टीजिंग आज हो नहीं रही है जो अब पहले जमाने में हुआ करती थी।
آج کی بیٹیاں بہادر ہیں اور آج کی بیٹیوں کو کامیابی کے لیے ان کو اپنے فرض کا اور اپنے تحفظ کا پتہ ہونا چاہیے، پھر جا کے یہ جو ہے ویمن امپاورمنٹ آ جائے گی، جس جو موضوع ہے، جس کا موضوع میں بات کر رہے ہیں۔ مہربانی کر کے انٹرنیٹ کا استعمال کیجیے، لیکن اس کے لیے نالج کے لیے آج لیڈیز کے پاس کیا کیا قانون ہیں، کون سے تحفظات قانون میں ہیں، وہ پڑھیے۔ لڑکا ہمارا، اگر لڑکی اچھی ہو، لڑکے ہمارے کہیں نہیں جا سکتے ہیں، وہ قابو میں رہیں گے ہمارے، لیکن آج کی بچی کو اپنے تحفظ کا، اپنے فرائض کا پورا پتہ ہونا چاہیے۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا وقت نکال کے اس سردی میں یہاں آئے، اور ایسے پروگرام ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو آپ کے فرائض، آپ کے تحفظات کے بارے میں پوری جانکاری ہمارے اسپیکر دے دیں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔